بھائی نے سوال کیا ہے کہ فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب السلام علیکم، کیا ہے یہ؟ یوں ہی بلا مقصد تصویر کھنچوانا اور یوں ہی اس کو سوشل میڈیا میں ڈلوا کر واہ واہی بٹورنا کیسا ہے؟ یوں ہی تو حرام ہے۔ تصویر کھینچنا اور کھنچوانا حقیقت یہ ہے اس کے حلال ہونے کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اہل علم نے یہ لکھا ہے حلال چیز کے لیے حلال ہے، حرام چیزوں کی تصویر کشی کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر اس میں ضرورت ہے تو یہ حلال ہے آپ کے لیے، پاسپورٹ بنوانا ہے آپ کو، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے آپ کو، آدھار کارڈ بنوانا ہے آپ کو، کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے حلال ہے کیونکہ یہ حلال کام ہے۔ لیکن ناچنے گانے کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے، فوٹو کھنچوانا، وائرل کرنا، اپنے آپ کو ہینڈسم، اپنے آپ کو فیشن لیبل بنانا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر کرنا، یہ سراسر حرام ہے کیونکہ یہ حرام عمل ہے۔ تو حرام عمل کی تصویر کشی کرنا حرام ہے، اور جائز عمل کی تصویر کھینچنے میں کوئی قباحت انشاءاللہ نہیں ہے۔ جیسے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو الحمدللہ ڈائریکٹ، میں کہیں بیٹھا تھا، ہمارے دوست بغل میں تھے، وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں وہاں سے بیٹھ کر کے پورا اسٹیج کا منظر دیکھ رہا تھا، اور مجھے پتا ہو رہا تھا کب میرا ٹائم آنے والا ہے، کب کیا ہونا ہے۔ فون سے باتیں ہو رہی تھیں اسٹیج سیکریٹری سے، الحمدللہ میں اپنے وقت پہ آ گیا۔ تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن یوں ہی کھنچوانا، یوں ہی کوئی بھی کام فضول ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مومن کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں، لا یعنی چیزوں کو نہیں کرتے۔ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کھانے میں جمع کر کے، اس کو بند کرو یار، وہ کہاں سے آ گیا بندہ؟ تصویر جمع کر کے، مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں کھانے میں جمع کر کے، تستری اور پلیٹ کا فوٹو کھینچ کر سوشل میں، بڑے تپے ہوئے لگ رہے ہیں یہ، شاید ان کے سامنے پلیٹ ولیٹ کبھی کسی نے ڈالی نہیں ہوگی۔ یہ بیچاروں کو کھلایا کرو بھائی، مولوی حضرات کو بھی، ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے تو مولوی بیچارے ویسے بھی بدنام، دوسرے کھانے کے وقت ہی فوٹو کھینچتے ہیں یہ نالائق۔ میں نے کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے، جیسے ہی کھانے پہ بیٹھو تھوڑا سا، جیسی پلیٹ لاتے ہیں کھانا رکھتے ہیں، ویسے ایک آدمی کونے میں کھڑے ہو کر پھرو، میں اس کو ڈانٹتا ہوں، یار تم کیوں یار فوٹو بناتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ دو لقمے کھلا رہے ہو اور اس کی بھی تصویر وائرل کر رہے ہو کہ ربانی صاحب آئے تھے ہمارے یہاں، دیکھو یہ کھا کے گئے، وہ کھا کے گئے، ویسے بھی بدنام، ویسے بھی تم اور ثبوت پیش کر رہے ہو۔ بند کرو یہ نالائقی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھو کوئی مولوی صاحب نے پکڑ لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، بے شک غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ اور جس نے کھانے کو خواہ غریبوں کی دلاداری ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے غریبوں کی دلاداری، کہ اتنے انواع اور اقسام کے کھانے شادیوں کے وائرل ہوتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ بدلا رہا ہوں، غور کرنا میری باتوں پہ، ہم اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہیں۔ RSS نہیں ہے، کوئی ہندو تنظیم نہیں ہے، کوئی بھی BJP نہیں ہے، کوئی بھی کانگریس نہیں ہے، کوئی بھی سرکاری غیر سرکاری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہم خود اپنی بربادیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہی نسخہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جانور ذبح کرنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنا حرام، اور جانور ذبح کر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، کوئی قباحت نہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ذبح کرے، ٹھیک ہے؟ بس یہ چند سوالات۔ اچھا، اور آپ لوگوں کے بھی کچھ سوالات ہیں تو شاید ابھی تک علماء حضرات آئے نہیں ہیں۔ قسطوں میں گاڑی خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے گھر، برتن وغیرہ، قسطوں میں گھر، برتن، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی تشریح ہے، قسطوں میں گاڑی خریدنا، قسطوں میں برتن خریدنا، کہ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قلم ہے، بیچنے والا آتا ہے کہتا ہے یہ قلم قسطوں پر اگر آپ کو لینا ہے تو میں 10 روپے میں دوں گا،
ٹھیک ہے، اور روزانہ 1-1 روپے قسطوں میں آپ دے دیں، یا 1 مہینے کے اندر یہ قسط پوری کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نقد میں چاہیے تو میں اسے 8 روپے میں دے دوں گا یا 7 روپے میں دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم کو قسطوں میں چاہیے، نقد ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایسا برتن، ایسا سامان، ایسی گاڑی، ایسا مال لینا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بلا کسی کراہت کے، بغیر کسی۔ سمجھ لو میری بات، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ ادھار پیسہ زیادہ لینا جائز، اور نقد کم لینا یہ بھی جائز ہے۔ اس میں سود وغیرہ کہاں ہوتا ہے؟ قسطوں میں لیں گے تو وہ سب جوڑ کر کے لیتے ہیں۔ اب وہ کیسے بھی ہے، لیکن یہ اس طرح سے، جیسا کہ جو شکل میں نے بتائی کہ آپ اگر یہ ادھار لیں گے تو میں 10 روپے میں دوں گا، وہ کیا جوڑا ہے وہ جانتا ہے، لیکن ادھار آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو وہ مالک بنا رہا ہے۔ ادھار لینا ہے تو 10 روپے میں، نقد لینا ہے تو 7 روپے میں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، علماء نے اسے جائز قرار دیا۔ جی، اور کوئی سوال؟ کیا غیر مسلم پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اس کے کان میں اذان دے دو، دم پڑھ دو، شیطان اس کو بھاگے گا تو اس کو کم از کم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے، شیطان کے لیے تو زحمت ہی زحمت ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، تو کوئی حرج اس میں قباحت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے یار، یہاں سب مت بیان کرو وہ سب چیزیں کبھی۔ اور جی، شب برات، شب رات ہے، شب رات، شب مانے رات، اور براعت کہتے ہیں چھٹکارے کو، بیزاری ظاہر کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کا نام ایک سورۃ البراءہ بھی ہے، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورۃ البراءہ، یعنی بیزاری کرنے والی سورت۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے اس کا آغاز کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے براءت ہے، یعنی اظہار بیزاری ہے مشرکوں کے لیے، کافروں سے، تو بیزاری ظاہر کرنا یہ ہے براءت کا معنی، ٹھیک ہے۔ شب براءت، شب مانے رات، اور عربی میں رات کو لیلہ کہتے ہیں، لیلۃ البراءہ۔ اس نام کی کوئی بھی رات نہ عربوں میں ہے، نہ تھی، نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، کبھی نہیں لیلۃ البراءہ کے نام سے کوئی رات جانی اور مانی گئی ہے۔ البتہ ایران کے شیعوں میں یہ چیزیں آئیں، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو ہمارے جو امام محمد الغائب ہیں، ان کے ایک امام ہے، 12 امام، 12 اماموں میں ایک امام جو آخری ہیں ان کا نام محمد الغائب ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، اور وہ یہ عراق کے ایک غار کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ جب قیامت قریب آئے گی تب وہ نکلیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، بس ان کی بنائی ہوئی چیز ہے، پیدا ہو گیا۔ اب وہ اگر مان لے کہ چلو پیدا ہوا، تو پیدا ہوتے ہی وہ غار میں اندر پہاڑ کے کھوہ میں کیسے گھس گیا، اور گھسا تو وہ ہگتا موتتا ہے کہ نہیں، کھاتا پیتا کچھ ہے کہ نہیں، کہاں ہے وہ؟ اگر وہ انسان ہے تو آج تک غائب ہے وہ، اور قیامت میں آئے گا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اسی سرداب کے اندر، اسی کھوہ کے اندر وہ غائب ہوا ہے، تو ہر سال شعبان کی 15ویں رات کو وہ موم بتیاں اور چراغ جلا کر وہاں پرچیاں، جیسے ابھی سوال کی پرچیاں ہی نا، ایسا پرچیاں اندر غار میں پھینکتے ہیں اور بلاتے ہیں ان کو کہ حضور تشریف لائیں، حضور تشریف لائیں، ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ، اور براعت کا اظہار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، ان تمام سب کو گالیاں بکتے ہیں، براعت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے 15ویں جسے ان ذلیلوں نے اٹھا کر کے اہل السنہ والجماعہ کے اندر سنی مسلمانوں میں ڈالا، اور یہ ہمارے جو مسلمان آجو باجو میں آپ جانتے ہیں
सुन सुन के मुसलमान हुए। दरगाह, मज़ार, शद्दे अलम सब की पूजा इनके यहाँ हो रही है। तो ये बेचारे 15 शाबान को रोज़ा भी रखते हैं और हलवे और माढ़े भी बनाते हैं, नहाते भी हैं, इनकी औरतें भी नहाती हैं, ये भी नहाते धोते पाक साफ होके, और फिर रात को मोमबत्तियां लेकर कब्रिस्तान जाकर अपने दादा को, अपने परदादा को, दादी को, खाला को, बुआ को, नानी को, नाना को, सबको बुलाने जाते हैं कब्रिस्तान में। कभी देखा है आपने? आप लोगों ने देखा है? बॉम्बे वगैरह में आप देखो आ रही 15वीं शाबान आ रही है। और हमारे ये लौंडे लफाड़े, हमारे आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, माशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आप तो कम से कम अहले हदीस हो, इतनी जलील हरकत तो नहीं कर सकते। बॉम्बे वगैरह में, दिल्ली वगैरह में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखोगे मोटरसाइकिलों के ऊपर वो टोपियां लगा लगा के 5-5 छोकरे बैठकर साइलेंसर बदल बदल करके उसमें आवाजें, पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे बॉम्बे के अंदर मस्तियां करते हैं। और उसके बाद पुलिस बाद में इनको जो डंडे मारती है तो फिर इनको जो है ये क्या हो रहा है भाई? खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं। शाबान आ रही है, प्रैक्टिस अभी से चालू है, शैतान अपना काम भरपूर कर रहा है। अरे अपने बच्चों की हिफाजत करो, नहीं तो ये शैतान भी बच्चों से पनाह मांगते हैं। याद रखो ये बच्चों के नाना हैं ये। बहरहाल अल्लाह इनकी हिफाजत करे, हमारे बच्चों की, ये टाखे पटाखे। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, तो 15 शाबान की कोई हकीकत नहीं है, ये सब शियों की पैदावार और ये शियों की चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसी बिदअत से महफूज रखे, बोलो आमीन। औरतों को नमाज पढ़ा, ईद के दिन मस्जिद में औरतें जमा होती हैं और ईदगाह से मौलवी आकर के इमामत करते हैं। तो ईदगाह में औरतें नहीं जाती? नहीं जाती। वाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये उल्टी गंगा आप लोग कहाँ से बाहर हैं? जभी तो मैं कहूं कहीं ना कहीं चोर है। ये पूरे चोर याद कर करके बैठे हो यार। औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ मदनी उलमा भी हैं, सारे सलफी उलमा भी हैं, सब मदीना जा गए, देखा वहाँ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में हो ना हो, मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ईदैन के मौके पर औरतों को ईदगाह लेके आओ, उन्हें ईदगाह से मना न किया जाए। जिस तरह मर्द ईदगाह जाते हैं ऐसी औरतें भी ईदगाह जाएं। एक सहाबिया खड़ी हुई, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम में कुछ ऐसी भी औरतें हैं बेचारियां गरीब हैं, उनके सर पे चादर नहीं होती, उनके पास चादर ही नहीं है, रुपट्टे नहीं है, तो कैसे नंगे सर बाहर निकलें? तो आपने फरमाया वो अपनी सहेली से उधार मांग ले, उधार मांग कर चादर ओढ़ करके वो ईदगाह जाए। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, बाज औरतें मजबूर होती हैं, महीने में वो पीरियड में होती हैं जिनमें नमाज माफ है, या उनके ताज़ा ताज़ा बच्चे पैदा हुए होते हैं, निफास में रहती हैं, खून आता है, तो क्या करें? आपने फरमाया उन्हें भी ईदगाह लेके जाओ। अलबत्ता नमाज वो नहीं पढ़ेगी, मुसल्ला के बाहर यानी ईदगाह के पास जहाँ खैमे या जो दायरा है मस्जिद का उसके बाहर बैठी रहेंगी। जब मुसलमान दुआ करेंगे उन दुआओं में वो शरीक होंगे। तो अपने साथ अपनी औरतों, बच्चों, बीवियों सबको ईदगाह लेके जाओ। ये नहीं कि मस्जिद के अंदर उन बेचारियों को बिठा दो और अपना ईदगाह में जाके नमाज पढ़ो और कोई मौलवी साहब आके मस्जिद है। वाह, ये कौन सी गंगा बहा रहे हो यार अल्लाह के बंदो? ये यहाँ हो रहा है और ये बड़े बड़े शेखुल हदीस और उलमा मौजूद हैं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 तौबा 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 तौबा। अहले हदीसो, ये तो बिदतियों के यहाँ होता है, ये बिदती लोग करते हैं। उनकी औरतें तो ईदगाह क्या मस्जिद का मुंह भी नहीं देखती। मैंने जुमे के खुतबे थे वहाँ ललमटिया में, वहाँ मैंने कुछ इस तरह के मसले आए तो उन्होंने कहा भाई ईद मैंने कहा औरतों के लिए तरावी का भी इंतज़ाम करो। आपकी मस्जिदों में उनके लिए तरावी का इंतज़ाम है? हाँ, आपने तो खूब टेंट लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तो खूब बुला बुला करके आपने जमा किया हुआ है। तो रमज़ान आ रहा है तो उनकी तरावी का भी तो इंतज़ाम करो, कम से कम मस्जिद के कोने में पर्दे लगाओ,
اور وہاں تراویح کا ان کا انتظام کیا جائے، درسوں کے اندر شریک ہوں بیچاریاں، اور یہی نہیں بلکہ عیدگاہ کا بھی انتظام ہو، ٹینٹ لگواؤ ان کے لیے عیدگاہ کے پاس ٹینٹ لگواؤ۔ مسجد میں اگر بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اگر ہے تو مسجد میں نماز پڑھو، بلکہ 4 جماعتیں بھلے کرنی پڑیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، سب نمازیں پڑھیں الگ الگ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عید، تو یہ جاری کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے برادرم، ان کی کون سا ان کا للبٹیا گاؤں ہے نہیں ان کا، دلدار صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ مغرب ہی سے، میں نے جمعے کی بات کری، انہوں نے مغرب ہی سے پردے لگا دیے ٹھکوا کے، عورتیں ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سنت جاری کرو۔ اہل حدیثو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل سنت کہتے ہو، اس سنت کو مٹاؤ گے تو مٹ جاؤ گے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو درس قرآن، درس حدیث مسجدوں سے قریب کرو، تو یہ اس کا انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور صرف مولوی کا منہ مت دیکھو، مولوی سے بیچارہ فتویٰ دیتا ہے، آپ ذمہ دار ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکھیا بنایا ہے، چودھری بنایا ہوا، مالدار بنایا ہوا، تو مولوی صاحب سے کہو چلو عید کی ایک دن پہلے ہی سے عید کی تیاری کرو، عیدگاہ کے اندر عورتوں کا انتظام کیا جائے، مردوں کا بھی انتظام کیا جائے، مسجد کو بند کیا جائے، مسجد کے اندر نم عورتیں جائیں نماز الگ پڑھنے کے لیے، عیدگاہ کے اندر جائیں، ایک امام کے پیچھے خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ جاری کرو گے یہ کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، اور پچھلے سال میں نے یہی کہا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خبردار اذان ہوگی، بس اس میں وہ راتوں کو سحری وحری کے جگانے والا جو سسٹم ہے، ہرگز وہ نہ کرنا، ہرگز وہ نہ کرنا، فتنے پیدا ہونا، اذانیں بند ہو جائیں گی۔ میں نے سنا یہی کہ کچھ احباب نے کہ مولانا آپ نے برہٹ میں بھی بولا تھا، وہاں بھی بولا تھا، الحمدللہ ہمارا علاقہ بالکل سناٹے میں ہے، اب کوئی بھی آدمی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتا، سب الحمدللہ خاموش ہیں۔ ایون آپ نے اہل حدیثوں کو کہا تھا غیر اہل حدیثوں کی مسجدوں سے بھی الحمدللہ آپ کو لاؤڈ اسپیکر کی اذان نہیں آتی، یہ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو الحمدللہ یہ تمام حرکتیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے بس۔ تو یہ چند نصیحتیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔